الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ میرے یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں محمد فیصل عزیز۔ آج کا جو ہمارا ویلوگ ہے یہ سال 2022 کے اوپر ہے۔ سال 2022 باقی سالوں کی طرح جیسے باقی سال تھے ویسے یہ سال تھا اور یہ بھی گزر گیا۔ اس میں بہت ساری پریشانیاں آئی ہیں پاکستان کے اوپر، اور ہمارے بہت سارے اینکر حضرات تھے جو ہمارے بھائی تھے، ان کے اوپر بہت ساری پریشانیاں آئی ہیں، اور ہمارے شہید ہمارے فوجی بھائی جو ہیں وہ بھی اس سال بہت سارے اس طرح جیسے واقعات پہلے ہوتے تھے دوبارہ شروع ہو کے وہ ہمارے بھائی شہید ہوئے ہیں، اور یہ سال بھی جیسے پہلے سال تھے ویسے ہی گزر گیا۔ لیکن اس سال کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ آج سے تقریباً 100 سال پہلے کسی شاعر نے کہا تھا کہ 1922 کی وہ بات کر رہا تھا کہ ٹھیک آج سے 100 سال بعد اس نے کہا کہ میرے ہڈیاں بھی نہیں ہوں گی، اور میرے عزیز و اقارب جو ہوں گے وہ مجھے دفنا کے آ چکے ہوں گے، اور میری ہڈیاں بھی وہاں پہ زمین میں نہیں ہوں گی۔ اور اس نے اپنی ساری زندگی کے بارے میں لکھا ہوا تھا کہ میں اپنی زندگی کے بارے میں سوچتا ہوں کہ میں اس طرح میں نے پڑھا ہے، میں نے لکھا ہے، مجھے ہزاروں پریشانیاں تھیں، لیکن آج سے ٹھیک 2022 اس نے کہا کہ آج سے ٹھیک اس ٹائم 1922 تھا، اس نے کہا کہ ٹھیک 100 سال کے بعد میرا وجود بھی نہیں ہوگا۔ اور بالکل اسی طرح ہی ہے، آج سے ٹھیک جب ہمارے 100 سال کے بعد ہم بھی آج زمین کے اندر ہوں گے اور ہمارا بھی وجود نہیں ہوگا، لیکن یہ دنیا اسی طرح قائم رہے گی، اور بہت سارے لوگ آئیں گے اور بہت سارے لوگ چلے جائیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کے دور میں آپ لے لیں، ہر کوئی پریشان ہے، کوئی جس کے پاس پیسہ ہے نا وہ بھی پریشان ہے، اسے یہ پریشانی ہے کہ میں اور زیادہ کماؤں، اور جو میرا پیسہ ہے وہ محفوظ رہے، اسے کوئی مجھ سے چھین نہ لے، کوئی میرا پیسہ مجھ سے چھین نہ لے، وہ میرا پیسہ محفوظ رہے۔ اور جن کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم پیسہ بنائیں تو کیسے بنائیں۔ ہر کوئی یہاں پہ پریشان ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا والدین جو ہیں وہ اپنی اولاد کے لیے پریشان ہیں کہ انہوں نے اپنی اولاد کو پڑھانا ہے، لکھانا ہے، پھر ان کی شادیاں وغیرہ کرنی ہے، اچھے رشتے نہیں مل رہے، کوئی اس کی وجہ سے پریشان ہے، اور کوئی جو اولاد ہے وہ اس وجہ سے پریشان ہے انہیں کوئی اچھی نوکری نہیں مل رہی، اچھی نوکری مل گئی ہے تو اس کی تنخواہ کم ہے۔ اس طرح کی بہت ساری پریشانیاں ہیں، اور یہ پریشانیاں بالکل اسی طرح چلتی رہیں گی۔ اور کسی نے اس کے بارے میں بہت اچھا لکھا تھا کہ ہر کوئی پریشان ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ اولاد کے مرنے کے بعد اس کی اولاد کا کیا ہوگا۔ اس طرح ہی ہمارے یہاں پہ ہے کہ ہر کوئی پریشان ہے، کوئی اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، زندگی ہے بالکل اسی طرح ہی ہے۔ لیکن میرے نزدیک اس سال میں جو ہم نے سب سے بڑا ہمارا ایک سرمایہ تھا، اور جسے دیکھ کے میری والدہ خود کہتی ہوتی ہیں کہ اللہ نے ماشاءاللہ بہت اچھا اور خوبصورت بچہ تھا، اس کی تصویر کو دیکھتی ہیں اور جب تصویر آ رہی ہوتی ہے تو وہ خود کہتی ہیں کہ اللہ نے ماشاءاللہ، اور اس کی ماں کو اللہ حوصلہ دے، اس نے اپنے بیٹے کو کھویا ہے، وہ عرش شریف ہے، شہید عرش شریف ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کریں۔ اور وہ میرے نزدیک جب تک پاکستان قائم رہے گا وہ ہمیشہ قائم رہیں گے، اور شہید تو ویسے بھی کبھی نہیں مرتا، شہید ہمیشہ زندہ رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو ہمیشہ بلند رکھیں۔ اور پاکستان نے جو 2022 میں بہت سارے، ویسے تو بہت سارے ہمارے شہید فوجی بھائی ہیں، ہمارے پولیس والے بہت زیادہ شہید ہوئے ہیں، اسی طرح ہر محکمے کے جو لوگ ہیں، واپڈا کے محکمے کے لوگ ہیں، یہ بھی شہادت کا ہی ان کا رتبہ ہوتا ہے۔ ہمارے لیے وہ بیچارے تاروں کے ساتھ لگے ہوتے ہیں، اور بارش ہو رہی ہوتی ہے وہ اپنے کام میں لگے ہوتے ہیں اور مصروف ہوتے ہیں، اور ہمارے لیے وہ اپنی جان کو دے رہے ہوتے ہیں، وہ بھی شہید ہیں۔ لیکن پاکستان کا جو ایک سرمایہ تھا عرش شریف، اور جس بے دردی کے ساتھ انہیں شہید کیا گیا ہے، یہ سال 2022 بہت ہی صدمے والا سال تھا۔ آپ نے کبھی نوٹ کیا ہوگا کوئی فوجی سرحد پر شہید ہونا تو ہم برداشت کر لیتے ہیں کہ وہ کسی دشمن کے ساتھ لڑتا ہوا شہادت ہوئی ہے، لیکن کوئی اگر آپ کو اس طرح عبرت کے ساتھ آپ کو قتل کرے یا آپ کو اس طرح مارے، اور وہ آپ کو اس کا جو قاتل ہے اس کا بھی نہ پتہ چلے،
تو یہ میرے نزدیک ان کی والدہ ہی ہیں جو یہ دکھ برداشت کر رہی ہیں، اور اس طرح کا اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اس طرح کا صدمہ نہ پہنچائے۔ اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کو صبر دے، اور ان کی جو رہتی زندگی ہے انہیں سکون دے۔ ہماری دعائیں ہمیشہ ان کے ساتھ ہیں۔ اور میں نے اس سال بہت ساری چیزیں جو نوٹ کی ہیں۔ اس سال ہماری جو غریب لوگ ہیں، وہ غریبی کی جو لیول ہوتا ہے نا، ایک ہمارے یہاں پہ ہر طرح کے، آپ نے دیکھا ہوگا امیر لوگ ہیں نا ان کے بھی لیول ہیں، اور جو غریب لوگ ہیں نا ان کے بھی لیول ہیں۔ تو لیکن اس سال آپ نے دیکھا ہے کہ اس سال جو غریبی کا لیول ہے نا، اس لیول سے بھی لوگ نیچے چلے گئے۔ اور آپ کسی بھی ایک بھی ایسی کریانہ یا کوئی ایسا مارکیٹ ہے جو سپر سٹور ہے، یا کسی بھی ایسے سپر سٹور پہ آپ چلے جائیں، وہاں پہ جا کے آپ مختلف چیزوں کے نا ریٹ جو ہیں ان کے ساتھ کمپیریزن کریں آج سے 7-8 مہینہ پہلے کے، آپ کو زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا۔ اور ہمارے بزرگ ہیں وہ بات سناتے ہوتے تھے کہ ایک آدمی تھا، وہ اپنے جو علاقہ تھا نا اس کے اندر بہت زیادہ وہ لوگوں کو تنگ کرتا تھا، اور وہ جب مرنے لگا نا اس نے کہا کہ بیٹا کوئی اس طرح کا کام کرنا کہ یہ لوگ نا مجھے ہمیشہ یاد رکھیں۔ تو اس کے بیٹے نے کہا ابا جی یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، میں ہمیشہ اِداں دا کام کراں گا، تہاڈا نام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ تو اس کے بیٹے نے کیا کیا، اس کے بیٹے نے ان لوگوں کو، جو علاقے کے لوگ تھے نا، ان کو اور بھی زیادہ تنگ کرنا سٹارٹ کر دیا، انہیں مارنا کٹنا جو بھی ہے۔ یہ تھوڑی سی دوسرے لیول کی بات تھی، لیکن میں آپ کو ایک سادہ الفاظ میں سمجھا رہا ہوں کہ اس نے اور بھی زیادہ انہیں تنگ کرنا سٹارٹ کر دیا۔ جو علاقے کے لوگ تھے، وہ علاقے کے لوگ کہنے شروع ہو گئے یار اس تو اچھا تو یہ ابا سی جڑا تنگ کردا سی، لیکن اس تو گھٹ تنگ کردا سی۔ اور ہم بھی اس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے اچھا تو وہ پہلی حکومت تھی جس نے مہنگائی کی تھی، لیکن اتنی مہنگائی نہیں کی تھی کہ غریب عوام کانوں کو ہاتھ لگا رہی ہے کہ یہ کیا بل آپ اٹھا کے دیکھ لیں، 30 ہزار بل آ رہا ہے ایک گھر کا۔ اور اگر آپ کچھ بھی کھانے پینے کی چیزیں لینے کے لیے گئے ہیں تو وہاں پہ آپ اللہ اللہ کر رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ یہ ویسے ان کی ایک چیز ہے کہ ان کی وجہ سے کئی لوگ مسلمان جنت میں جائیں گے، کیونکہ وہ جس بھی چیز کا ریٹ پوچھتے ہیں وہ استغفر اللہ توبہ استغفار وہاں پہ اسٹارٹ کر دیتے ہیں۔ تو اس کا بھی جو فائدہ ہے ان کو ہی جائے گا، اور اس کی وجہ سے بھی یہ بہت سارے لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے۔ تو میرے نزدیک یہ سال جو ہے بہت ہی اس ٹائم دردناک گزرا ہے، اور پاکستان کے لیے بھی میں یہی کہوں گا کہ یہ کوئی اچھا سال نہیں گزرا 2022، اور آنے والے 100 سال کے بعد ہم لوگ بھی نہیں ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ اور مجھے ایک ہمارے گاؤں میں ایک بہت ہی اچھی ایک تھی خاتون تھی، انہوں نے اسے ہم قصیدہ سمجھ سکتے ہیں، انہوں نے ایک قصیدہ پڑھا تھا کہ دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، کیوں کر رہا ہے تو 2 پل کا یہ سفر ہے۔ جو بھی آپ سفر کر رہے ہیں یا جو بھی آپ گزار رہے ہیں، وہ آپ لوگ ڈر رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہونا ہے ہمارے ساتھ، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، مر گئے لٹے گئے، لیکن ہماری جو سفر ہے یہ بہت تھوڑا ہے، اور ہم نے ایک نہ ایک دن مر جانا ہے۔ اور ہمارا مرنے کے بعد کوئی ہو سکتا ہے کوئی نام لینے والا بھی نہ ہو سکتا ہے 10 سال کوئی نام لے، 20 سال لے، اس کے بعد کوئی نام لینے والا نہ ہو، اور ہم لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا ہے۔ سارے اپنی اپنی میں لگے ہوئے ہیں، اور جو لوٹ رہا ہے وہ چاہ رہا ہے کہ میں اور زیادہ لوٹ لوں، اور جو کسی کا حق کھا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں اور زیادہ لوگوں کے بھی حق کھا لوں۔ لیکن ایک ذات اوپر بیٹھی ہوئی ہے، اس نے ایک دن جب ہماری رسی، بعض دفعہ نا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم سوچتے ہیں کہ یار یہ بندہ ہے، اس نے بہت زیادہ تنگ کیا ہوا ہے، اور ہم سوچتے ہیں کہ یار ہمارے ساتھ کچھ اس طرح کا ہوتا ہے، فوراً ہی ہماری پکڑ ہو جاتی ہے۔ اس کی جو پکڑ ہے وہ ابھی تک نہیں ہوئی، یہ اسی طرح ہی پھر رہا ہے، آزاد گھوم رہا ہے، نہ اس کو کوئی تکلیف ہوتی ہے نہ پریشانی ہوتی ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہے کہ اللہ کی ذات، آپ یہ جو فرعون وغیرہ ہیں ان کی ایگزامپل ہے آپ کے سامنے، یہ بہت زیادہ ظالم تھے، اور اللہ کی ذات نے اب ان کو جو رسی تھی نا وہ ڈھیلی چھوڑی ہوئی تھی، انہوں نے بہت زیادہ ظلم کیے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ چنگیز خان وغیرہ، یہ اس طرح کی بہت ساری ایگزامپل ہیں۔ چنگیز خان تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ فرعون وغیرہ جو تھے یہ بہت ظالم ترین لوگ تھے، اور ان کی کچھ ایک بات تھی کہ یہ
عدل بھی کرتے تھے، انصاف بھی کرتے تھے ایٹ اے ٹائم، لیکن ظالم جو تھے وہ اپنے پیک پہ تھے، ظالم بہت زیادہ ظالم تھے. تو لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی رسی کو نا کھلا چھوڑا ہوا تھا، آزاد چھوڑا ہوا تھا. اور جب وہ ذات رسی کھینچتی ہے نا تو وہ پتہ نہیں چلتا کس ٹائم وہ رسی کھینچ لیتی ہے، اور کسی کو کوئی ٹائم نہیں دیتی. اور ان کے آپ یہ آج کل جو یہ خزانے بھر رہے ہیں یا کوئی بھی ہے اس طرح کا، یہ کچھ بھی نہیں ہے، اس لیول پہ ہی نہیں ہے جس لیول پر وہ تھے. ان کے تو خزانے اتنے بڑے بڑے تھے کہ ان کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے 70 اونٹ وہ صرف خزانوں کی چابیاں اٹھاتے تھے. تو وہ نہیں رہے. تو یہ آج کل کے جو ہم پہ ظلم کر رہے ہیں یا جو بھی لوگ ہیں اس ملک پاکستان پہ جو ظلم کر رہے ہیں وہ بھی نہیں رہنے. اور اس لیے یہ ہمارے لیے سبق ہے. آج سے ٹھیک 100 سال بعد ہماری اولاد ہوگی تو وہ دیکھے گی کہ کس طرح یہ پاکستان تو انشاءاللہ سلامت رہے گا، لیکن وہ بھی دیکھے گی کہ کس طرح جو لوگ ظلم کرتے تھے وہ اس ٹائم منو مٹی کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. آپ نے دیکھا ہوگا ظالم جو ہوتا ہے نا اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. مظلوم کو تو پھر بھی کوئی یاد کرتا ہے، اس کو کوئی دعاؤں میں یاد کرتا ہے، ظالم کو کوئی یاد نہیں کرتا. ظالم کو ہمیشہ برے لفظوں میں یاد کیا جاتا ہے. اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے. اور یہ جو ہم خزانے وغیرہ یا جو بھی ہے کسی کا حق مار رہے ہیں، کسی کا حق کھا رہے ہیں، لوٹ مار بچائی ہوئی ہے، یہ ایک ٹائم ہے اور یہ ٹائم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے. اور دنیا کے ہم مسافر ہیں اور ہماری منزل جو ہے وہ قبر ہے. اور کس ٹائم ہم نے منزل اپنی پہ پہنچ جانا ہے اور یہ ہمیں بھی نہیں پتا، اور کس ٹائم ہم نے ختم ہو جانا ہے. تو ہم لوگ اپنی اپنی میں لگے ہوئے ہیں، کسی کا حق کھا رہے ہیں، کسی کی رشتہ دار کو نیچا دکھانے کے لیے ہم کیا کیا کر رہے ہیں جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. اور لیکن وہ ذات اوپر بیٹھی ہوئی ہے، وہ ایک ایک چیز کو نوٹ کر رہی ہے. اور اس نے ایک، میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں، ایک رسی ہے جو اس نے تھوڑی دیر کے لیے ڈھیلی چھوڑی ہوئی ہے اور اس نے اچانک وہ کھینچنی ہے اور وہ سب کچھ ختم ہو جانا ہے. یہ جو دنیا کی رنگینیاں ہمیں نظر آ رہی ہیں یہ بالکل ختم ہو جانی ہیں. کسی نے کسی سے پوچھا کہ آپ مرنا چاہتے ہو اور اس کا جواب یہی تھا کہ نہیں، مجھے یہ دنیا بہت اچھی لگ رہی ہے. تو لیکن یہاں پہ پیغمبر نہیں رہے، یہاں پہ بڑے سے بڑے فرعون نہیں رہے. فرعون تو بعد کی چیزیں، پیغمبر نہیں رہے، اللہ کے محبوب جو بندے تھے وہ نہیں رہے. تو میری اور آپ کی کیا ایگزامپل ہے؟ میں اور آپ کیا چیز ہیں؟ یہاں پہ ہم لوگوں نے بھی ایک نہ ایک دن ختم ہو جانا ہے. بس اس سال کا یہی کہنا تھا کہ یہ سال جو ہے یہ دردناک گزرا ہے. اور یہ سال کیوں دردناک گزرا ہے؟ کیونکہ ہم لوگ بڑے ہو چکے ہیں اور ہمیں بھی اپنے ملک کے بارے میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ پتہ چل چکی ہیں کہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے. تو اگر ہمیں کوئی کہے کہ یہ مطالعہ پاکستان میں یہ لکھا ہوا ہے، یہ مطالعہ پاکستان میں وہ لکھا ہوا ہے، تو یہ اس طرح کی باتیں، وہ ہمارے ٹیچر تھے وہ ہمیں بتاتے ہوتے تھے کہ مطالعہ پاکستان میں نا یہ اس طرح کی چیزیں یہ ہیں، یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں یہ بعد میں لکھی گئی. تو ہم سوچتے تھے کہ یہ ٹیچر ہمیں صحیح نہیں پڑھا رہے. تو اب جب ہم خود انالائز کرتے ہیں چیزوں کو تو بعض دفعہ ہم خود سوچتے ہیں یار یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ ہمیں بھی بعض دفعہ ایسی عجیب سی پڑھائی جا رہی ہیں. تو ہمارے نصاب میں بہت ساری، اس ٹائم میں سیدھی بات کہہ دیتا ہوں، ہمارے نصاب میں بہت ساری غلطیاں ہیں. اور وہ غلطیاں یہ ہیں کہ ہمارے نصاب میں صرف ہمیں یہ رٹا لگانا ہی سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ رٹا لگا لو، یہ رٹا لگا لو، یہ رٹا لگا لو. اور آپ نے دیکھا یہ او لیول، اے لیول، اس طرح کے لوگ کیوں آگے نہیں کر رہے ہیں؟ ان کے بچوں کو کیوں نوکریاں زیادہ مل رہی ہیں اور یہ ٹاپ پہ بیٹھے ہوتے ہیں؟ اور ہمارے اسکولوں، ہائی اسکول، ڈگری کالج، ان کے بچے ان کے نوکر ہیں، ان کے ملازم ہیں. وہ کیوں ہیں؟ کیونکہ ہمارے دو طرح کا نصاب ہے. ایک نصاب یہ ہے کہ ہم نے غلام پیدا کرنے، اور ایک نصاب یہ ہے کہ ہم نے اوپر لیول پہ جو ہیں وہ ان کو غلاموں کو چلانے کے لیے ہم نے وہ پیدا کرنے. تو ہمارے یہاں پہ دو طرح کا نصاب ہے. اور میرے نزدیک یہ ہے کہ آپ نے اگر اپنے بچوں کو کسی لیول پر بٹھانا ہے نا تو آپ اتنی محنت ضرور کریں کہ آپ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم و تربیت دے سکیں. یہ نہ ہو کہ آپ کے بچے ان جیسوں کے غلام بن کے بیٹھے ہوں. نہیں، یہ اللہ نے، ہم جب پیدا ہوتے ہیں نا تو ہم کسی کے غلام نہیں ہوتے. یہ ہماری سوچ ہوتی ہے، یہ مینٹیلٹی ہوتی ہے، یہ معاشرہ ہمیں غلام بنا دیتا ہے مختلف لوگوں کا. اور کیوں ہم کسی کے غلام بنے؟ اللہ نے ہمیں آزاد پیدا کیا ہے تو ہم کیوں ان کے غلام بنے؟
اپنے بچوں کو ایک چیز ضرور سکھائیں کہ رٹا نہ لگائیں، سمجھ کے پڑھیں۔ آج نمبر آپ کے کم بھی آ رہے ہیں نا، 1000 میں سے اگر آپ کے بچے کے 500 نمبر آ رہے ہیں، اسے ڈانٹیں نہ، اسے یہ کہیں کہ بیٹا کوئی بات نہیں ہے، آپ نے 500 نمبر لیے ہیں تو آپ اس چیز کو سمجھ کے آگے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، نوکری نہیں ملے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ اپنا اسے چھوٹے سے چھوٹے لیول سے اس کو اپنا بزنس سٹارٹ کروائیں، اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا وہ اس بزنس سے نا ایک لیول پر پہنچا ہوگا۔ بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا جو بزنس مین ہوتا ہے یہ مر بھی جائے نا، اس نے اپنا بزنس اگر یہاں پہ چھوڑا ہے تو اس کا بیٹا یہیں سے اس بزنس کو اوپر لے کے جائے گا، اور وہ انشاءاللہ ایک نہ ایک دن وہ بزنس اپ بھی ہوگا، اوپر ہی جائے گا۔ اور یہ اگر آپ یہی سوچیں کہ میرا بیٹا گورنمنٹ کی جاب کرے، میرا بیٹا سرکاری نوکری کرے، تو نوکری پھر نوکری پیدا کرتی ہے، وہ کوئی لیڈر وغیرہ نہیں پیدا کرتی۔ آپ نے دیکھا ہے سرکاری نوکری والا اگر 22ویں گریڈ کا بھی چلا گیا ہے، 22ویں گریڈ میں وہ چلا گیا، تو اس کا بچہ جو ہے وہ جب اس لیول پہ آئے گا نا تو اس کا بچہ زیرو سے سٹارٹ ہوگا، اس کے بچے کو ڈائریکٹ 22واں گریڈ نہیں مل جائے گا۔ وہ یہ نہیں کہے گا کہ باپ کی جگہ پہ اس کے بچے کو یہاں پہ داخل کروا دیں، نہیں، یہ بزنس مین ہی ہے جو 22ویں سیڑھی پہ کھڑا ہے تو اپنے بچے کو 22ویں سیڑھی سے اوپر لے کے جائے گا۔ اور یہ سرکاری نوکری والے جو 22ویں گریڈ پہ پہنچ گیا ہے تو اس کا بچہ اگر اس کا بچہ 10 پڑھا ہے یا 16 پڑھا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا وہ پھر گریڈ 12 وہاں سے وہ اوپر جائے گا۔ تو اس طرح یہ سرکاری نوکری کے پیچھے نہ بھاگیں، نوکر نہ بنیں، اپنا بزنس سٹارٹ کریں، اپنے لیول جو دماغ ہے اس کو اپ گریڈ کریں۔ اور یہ سال 2022 ہمیں اس طرح کی بہت ساری باتیں سمجھا کے گیا کہ آپ یہ جو کرونا وغیرہ یہ سارا کچھ تھا آپ نے دیکھا ہوگا، اس میں بہت کچھ، اس میں ویسے سرکاری نوکری والوں کو بینیفٹ ہوا تھا، وہ بیٹھ کے اپنی جو تنخواہ وغیرہ تھی اس کو انجوائے کر رہے تھے، اور بزنس مین تھوڑے سے رو رہے تھے۔ لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر بعد میں جو بھی ہوتا ہے رزق کا حساب ہے، اس نے پھر بعد میں جو جتنی محنت کرتا ہے اسے وہ نوازتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔